بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے سیدہ خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح مکہ کی معزز ترین خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور اچھے اخلاق کو دیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے قبول کیا۔ ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر سیدہ خدیجہ کے ہاں گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی رہی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، میں نے 3 دن بعد بھی اپنے ہاتھ کو سونگا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملانے کی وجہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بات کے بارے میں جماعت چھوڑ دینا۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ پورا دن روزے رکھتا ہے، رات پوری نفلیں پڑھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ دن پورا روزہ رکھتا ہے، رات پوری نفلیں پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا یا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ بندہ کیسا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ شخص پکا جہنمی ہے۔ نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں ہے پورا دن روزہ رکھیں فرض رمضان کے علاوہ، لیکن جماعت کے ساتھ یا ویسے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض چھوڑنے سے، جان بوجھ کر چھوڑنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ترین گناہگار ہوتا ہے، انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ نفل چھوڑ دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور نہیں گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد رکھے جو بندہ نفلی عبادتوں کی جتنی مرضی کثرت کرتا رہے، فرض چھوڑے گا تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک سنت کے بارے میں، زلزلہ کے وقت حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ میں آپ کی عظمت کے طفیل زمین میں دھس جانے سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، تو بندہ یہ دعا پڑھے گا زلزلہ سے اور زمینی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو یوں نصیحت کی، گناہ کم کرو موت آسان ہو جائے گی، قرضہ کم کرو آزادی کی زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کہ ہمارا رب جی آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دیں، رحمت کے یا رحم۔